بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ زندگی کی ذمہ داریوں کو پہچاننا اور اس کو ادا کرنے کا نام ہے۔ یہ دعوت اور تبلیغ کیا چیز ہے؟ یہ دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پہچاننا۔ جیسے آدمی اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پہچانتا ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، کیونکہ ہماری زندگیاں ضرورتوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو جس طرح زندگی کی ضرورتوں کو پہچانتے ہیں، ایسے زندگی کی ذمہ داریوں کو پہچاننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی ایسے بیکار نہیں دی ہے۔ جی ہاں، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کہ تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم جو بے فائدہ پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ فائدہ نہیں پیدا کیا، بلکہ ہر آدمی کی زندگی نتیجے پر جائے گی۔ جو چیز بے فائدہ ہو وہ نتیجے پر نہیں جاتی۔ ایک غبارہ تھا، پھٹ گیا، کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کی زندگی نتیجے پر جائے گی اور وہ اپنے نتیجے کا ذمہ دار ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا زندگی کی جو ہے وہ ذمہ داریوں کا نام ہے، ذمہ داریوں کا پہچاننے کا نام ہے دعوت اور تبلیغ، کہ ہماری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے۔ المعونۃ علی قدر المعونۃ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ قاعدے کی بات بتائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، المعونۃ علی قدر المعونۃ، کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ تو ظاہر بات ہے کہ بندہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ روز اللہ کی مدد کے لیے اللہ سے درخواست ہوتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کریں گے تو سے مدد لیں گے، تیری عبادت کریں گے تو سے مدد لیں گے روز، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے، اس لیے مدد ضروری ہے۔ تو مدد لینے کا راستہ جو ہے وہ عبادت ہے۔ اللہ سے مدد لینے کا راستہ، کیونکہ زور زوراور سے تو اللہ کچھ لے نہیں سکتے اللہ سے، تو ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہی ہے کہ زندگی عبادت والی بنے۔ عبادت کے لیے خود اللہ نے ہم کو پیدا ہی کیا ہے، مقصد زندگی یہی بتایا ہے کہ ہم نے جنتوں کو، انسانوں کو اس زمین پر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ مقصد زندگی ہے۔ جی ہاں، آدمی اس وقت مطمئن ہوتا ہے جب اس کا مقصد اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ کسی کام کو مقصد بنا چاہیے وہ نہیں ملا تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ ایسی دنیا کی زندگی میں بھی کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جب وہ مقصد حاصل رہا تو زندگیاں سکون والی بنے گی، زندگی برکتوں والی بنے گی، زندگی مددوں والی بنے گی۔ اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں۔ دو قسم کی زندگی ہوتی ہے، ایک وہ زندگی جن کو حیات طیبہ کہا گیا، پاک زندگی، ایک وہ زندگی جن کو تنگ زندگی کہا، کہ زندگی تنگ کر دی جائے گی، تنگ زندگی،
یہ دو زندگیاں ہوتی ہیں انسانوں میں. ایک زندگی ہوتی ہے پاک زندگی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، یعنی اپنا یقین صحیح کریں گے، اپنا عمل صحیح کریں گے، ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے حیاۃ طیبہ، کہ پاک زندگی دیں گے. آخرت کی بات الگ ہے. ان کو پاک زندگی دی جائے گی کہ ان کی زندگی پاک ہوگی. کہ کس سے پاک ہوگی؟ ایک تو کفر سے پاک ہوگی، شرک سے پاک ہوگی، گناہوں سے پاک ہوگی، پریشانیوں سے پاک ہوگی، دشواریوں سے اور دشمنیوں سے پاک ہوگی. یہ کہا کہ ان کو جینے کے لیے پاک زندگی دے، حیات طیبہ، پاک زندگی جینے کی ان کو دی جائے گی کہ جس کی وجہ سے یہ خود بھی راضی رہیں گے اور اللہ کو بھی راضی کریں گے. دونوں باتیں ہوگی. یہ خود بھی راضی رہیں گے حیات طیبہ ہونے کی وجہ سے، اور اللہ کو بھی راضی کریں گے اپنی زندگی میں. وہی اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا وہ اصل ہے. ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہونا وہ سب سے بڑی بات. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے، سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ناراض ہونا. اللہ کا ناراض ہونا یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے. ایسے اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے. آج بھی اس پر ہے کہ یا تو اللہ کو راضی کرے گا یا اللہ کو ناراض کرے گا. اس کی زندگی دو طرف میں سے ایک طرف جاتی ہے. اس لیے اس کو دعوت دی ہے کہ ایمان کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے اپنی زندگی کو پاک بناؤ. ہاں، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور اللہ راضی ہے تو سارے حالات ٹھیک ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. یہ کہا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. ٹھیک ہے، اپنا اور مخلوق والا معاملہ اس کے ٹھیک ہونے کا یہ راستہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ صحیح کر لو. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے اللہ پھر ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. اس میں بشارت یہ ہے کہ حالات کا صحیح ہونا یہ اللہ کے راضی ہونے پر موقوف ہے. اللہ کا راضی ہونا یہ سارے حالات کا علاج ہے کہ اللہ راضی ہو گیا کہ سارے حالات ٹھیک ہو گئے، کہ اللہ ناراض ہے کہ سارے حالات بگڑ گئے. دنیا میں سزا دی جاتی ہے حالات سے، دنیا میں انعام دیا جاتا ہے حالات سے، آخرت میں سزا دی جاتی ہے عذاب سے، انعام دیا جاتا ہے ثواب سے. وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. یہاں سزا دی جائے گی حالات سے کہ حالات بگڑ گئے، حالات بن گئے. کیونکہ یہ حالات کی جگہ ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زمانی ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتی ہے. یہ دنیا حالات کی جگہ ہے، حالات کا یہ گھر ہے. یہاں حالات آتے رہتے ہیں. یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ اللہ تعالیٰ رات اور دن کو پلٹتے ہیں. جو رات اور دن پلٹتے ہیں اسے حالات بھی پلٹتے ہیں. رات چھوٹی ہو گئی، دن بڑے ہو گئے، دن چھوٹے ہو گئے، رات بڑی ہو گئی. ایسے حالات تنگ ہو گئے اور حالات کھل گئے دونوں. رات چھوٹی دن بڑے، دن چھوٹی رات بڑے. بتایا اللہ نے کہ جس طرح رات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا ہوتا ہے، ایسے حالات کا بھی تنگ ہونا، حالات کو بھی کھل جانا یہ بھی ہوتا ہے. جن پر رات دن گزرتی ہے ان کے حالات کی بات کہی.
کہ جن پر رات تنگ ہوتی ہیں یا دن تنگ ہوتے ہیں ان پر حالات بھی تنگ ہوتے ہیں، جن پر رات لمبی دن لمبے ان کے حالات بھی بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حالات کو اپنے ہاتھ میں رکھا، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ جتنے بھی حالات ہیں، خوشی کے ہو، غمی کے ہو، بیماری کے ہو، تندرستی ہو، دوستی دشمنی، تمام حالات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں اور اسباب بندوں کو دیے۔ یہ ترتیب ہے کہ اسباب کے مالک بندے ہو گئے، مال آیا، ہتھیار آئے، دوائیں آئی، یہ سب اسباب کہلاتے ہیں، جن کی حاجتیں پوری ہوتی ہے، جن سے راحتیں دی جاتی ہیں۔ کہ یہ اسباب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے۔ اسباب کے مل جانے سے کام بن جائے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسباب مل گئے تو کام بن کے ایسے نہ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب میں حالات ڈالے، جیسے ہماری زندگی میں حالات ڈالے، پہلے بچپنا دیا، پھر بچپنا ختم کیا، جوانی دی، جوانی کر دیا، بڑھاپا دیا۔ تو جیسے ہمارے وجود پر حالات آتے ہیں، ایسے ہمارے تمام اسباب پر حالات آتے ہیں۔ دکان میں کبھی کھوٹ بھی آتی ہے، کبھی نفع بھی ہوتا ہے، دوا سے کبھی شفا بھی ہو جاتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی ہے، تعلقات میں دشمنی بھی ہوتی ہے، دوستی بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے، اور یہ امتحان کے لیے ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ سزا کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے۔ یہ حالات ڈال کر کے امتحان لیا جائے گا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کو ہر حالت کا دین دیا گیا ہے، تاکہ کوئی حالت ہماری ایسی نہ بنے کہ جس میں ہم اللہ کے ناراض کریں۔ ہر حالت کا دین دیا گیا ہے۔ آدمی کی زندگی کے عام طور سے 4 حالات ہوتے ہیں، یا تو یہ راحت میں ہوگا، یا مصیبت میں ہوگا، یا اطاعت اور تابعداری میں ہوگا، یا معصیت اور گناہ میں ہوگا۔ اس 4 حالتوں سے کوئی خالی نہیں ہے۔ ان 4 حالتوں سے کوئی خالی نہیں ہے۔ یا اطاعت میں ہے اللہ کی، یا اللہ کی معصیت اور نافرمانی ہے، ایسے مصیبت میں ہے یا راحت میں ہے۔ ان 4 سے کوئی خالی نہیں ہے۔ ان 4 حالات کا دین ہونا چاہیے۔ یہ مطلب ہے کہ ان 4 حالات کا دین ہونا چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے راحت دی ہے تو راحت کا دین اختیار کر، کہ راحت کا کیا دین ہے۔ تو نبیوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب اللہ ان کو راحت دیتے تھے تو اپنا کام بڑھا دیتے تھے۔ چلو راحت ہو گئی، کہ راحت تو چھٹی نہیں بلکہ وہ اپنا کام بڑھا دیتے تھے۔ کہ اب راحت ہو گئی، رکاوٹیں ختم ہو گئی، جی ہاں دشواریاں ختم ہو گئی، تو اپنا کام بڑھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش کے سارے جھگڑوں سے فارغ ہو گئے اور ہر طرف اللہ نے آپ کے لیے سکون کر دیا کہ آپ ایک کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، ختم ہو گئے، تو اب کیا کرنا؟ تو آپ نے اپنی عبادت بڑھا دی۔ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے اس کا کہ نبیوں کو، اسی کو سیرت کہتے ہیں۔ یہ سیرت کہلاتی ہے، اور سیرت اس لیے رکھی گئی ہے کہ اللہ رسول پر ایمان رکھنے والے اپنے آپ کو اس راستے پہ چلا کہ جب اللہ تمہیں راحت دے تو اپنا کام بڑھاؤ، جب اللہ راحت دے تو اپنا کام بڑھاؤ۔ یہ نہیں کہ راحت میں اپنا کام بھول جائے۔ اس لیے نبیوں کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے لیے راحت بڑھ جاتی ہے تو وہ اپنا کام بڑھا دیتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں پر غلام آنے والی نمازیں اس وقت پڑھی کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، کعبے کی چابی ہاتھ میں آ گئی ہے، قریش کی طاقت ٹوٹ گئی ہے، بلکہ سب ایمان لے آئے اور جو شریر تھے وہ ختم ہو گئے، ابو جہل ابو لہب یہ پارٹی ختم ہو گئی، اب کوئی نہیں ہے، اب سارے کے سارے تابع دار ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے کہ اب اپنا کام بڑھانا چاہیے۔ تو ایک تو آپ نے اس زمانے میں اپنی عبادت بڑھائی، دوسرا کام یہ بڑھایا کہ جماعتیں پھیلائی، وفود جماعتیں آپ نے بھی پھیلائی اور جماعتیں خود بھی آئی، جماعتیں پھیلائی ہدایت کے لیے، دعوت کے لیے، وہ لمبے لمبے وقتوں پر جاتی تھی، بعض جماعتیں 6 مہینے رکتی تھی، وہ آپ لوگ تو 4 مہینے والے ہو، وہ 6 مہینے رکتے تھے، پھر انہیں واپس بلا دو، ان کو بلا لو، جو ساتھی گیا ہے اس کو 6 مہینے ہو گئے، خالد بن ولید کو بھیجا تو 6 مہینے ہو گئے، یمن بھیجا 6 مہینے ہو گئے، تو بلاؤ ان کو واپس، علی کو بھیجو۔ تو اس زمانے میں یہ کیا کہ اب سکون ہے، تو اپنی محنت کو بڑھایا، کیونکہ مسلمان کی ذمہ داری بحیثیت مسلمان ہونے کے 2 ذمہ داریاں، ایک ذمہ داری اپنے دین پر استقامت کی، یہ اس کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اپنے دین پر، اپنے دین کے کام پر ہر آدمی قائم رہے، اس کو استقامت کہتے ہیں، اور استقامت کا حکم نبی کو بھی ہے، امت کو بھی ہے، کہ نبی بھی اپنی بات پر، اپنے کام پر قائم رہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معك اے ومن آمن معك، اے نبی آپ اپنی بات پر، اپنے کام پر قائم رہو، تو قائم ہی تھے، تعلیم ہے امت کو، ایک کام کا نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، ظاہر بات ہے جب نبی کو حکم دیا جائے گا تو امت کو بدرجہ اولیٰ دیا جائے، کہ نبی اپنے دین پر قائم رہو، فاستقم کما امرت ومن تاب معك اے ومن آمن معك، کہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی اپنے دین پر قائم رہے، یہ حکم ہے ہر آدمی کی زندگی سے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہے، قائم رہنے کا بظاہر حکم اس وجہ سے ہے یہاں حالات آتے ہیں دنیا میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے حالات کی جگہ بنایا ہے، یہاں اچھے حالات آتے ہیں، یہاں ناگوار حالات آتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ حالات میں حالات کے حساب سے کام کرے یا کیا کرے، کہ جو حال ایسا کرے کہ نہیں، جو حال ہے ایسا کام ایسا کرو، کہنا ایسا نہیں، بلکہ جو حال ہو اس کا طریقہ پوچھو، اس کا طریقہ پوچھو کہ یہ حال ہو گیا اب میں کیا کروں، پوچھنے کا رواج ختم ہو گیا ہے، اس لیے زندگی علم پر نہیں ہے ہماری، پوچھے تو علم آئے نا، پوچھے تو علم آئے، کسی کو راستہ پوچھو وہ راستہ بتا دے کہ راستہ پوسٹ آفس کا ہے، یہ راستہ ریلوے اسٹیشن کا ہے، کوئی بھی بتا دے، پوچھنے والے کو بتانے والے ملتے، پوچھے نہیں تو چلتا نہیں چلتا، تو آج ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے، پوچھنا نہیں، حالانکہ ہماری دعوت میں ایک تیسرا نمبر ہے، وہ کیا ہے کہ وہ علم و ذکر ہے، اس کو بیچارے کو سائڈ پر کیا ہے، حالانکہ وہی اصل ہے،
امام غزالی فرماتے ہیں کہ دین ایمان اور علم کا نام ہے. دین کس کا نام ہے؟ ایمان ہو علم ہو. ایمان تو پہلا فریضہ ہے. ایمان نہیں ہے تو پھر کفر ہے, یہ تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو پہلا کام کہ وہ ایمان ہے, اللہ پر آخرت پر ایمان لانا. پہلا کام ایمان ہے. پھر ایمان کے بعد کیا تقاضا ہے ایمان کا؟ کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں گے, اللہ کی کتابوں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں گے. تو کیا مطلب اس کا؟ کہ آپ اللہ کی اور رسول کی بات مانتے چلیں. اس لیے ہر نبی دنیا میں آیا, اس نے اللہ کے اطاعت کی دعوت دی. فاتقوا اللہ واطیعون, فاتقوا اللہ واطیعون. یہ بات اے لوگوں اللہ سے ڈرو, یعنی اس کے نافرمانی سے بچو. ڈرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچو اور میری بات مانا کرو. میں تم کو عمل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا, کیونکہ طریقے نبی بتاتے ہیں, حکم خدا دیتے ہیں. یہ فائدہ ہے, حکم اوپر سے آئیں گے, طریقے یہاں سے ملیں گے, نبی سے ملیں گے کہ اس حکم کا یہ طریقہ ہے, اس حکم کا یہ طریقہ ہے. جی ہاں, تو طریقے نبی سے ملتے ہیں, حکم اوپر سے آتے ہیں. جیسے نماز پڑھنے کا حکم اوپر سے آیا, نماز کیسے پڑھیں؟ تو نماز پڑھنے کا طریقہ کہ وہ آپ سے ملا. سلو کما رأیتمونی اصلی, ایسی نماز پڑھا کرنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو حکم اوپر سے آئے گا, طریقہ نبی کا ہوگا. حکم ہو, طریقہ ہو اور نیت میں اخلاص ہو. نیت میں اخلاص ہو تو اس سے دین بنے گا. پھر یہ حکم ہے, یہ طریقہ ہے, اور اسے عمل کرنے میں کہ اس عمل میں اخلاص ہے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے, آخرت کے لیے کرنا ہے, اس سے بنتا ہے دین. اور یہ ہر کام میں ہوگا کہ ہر کام میں یہ دیکھا جائے گا حکم کیا ہے, طریقہ کیا ہے, نیت کیا ہے. تو اپنی نیتوں کو سنوارنا, حکم کو دیکھنا, طریقے کو دیکھنا, یہ مطلب ہے علم و ذکر کا. علم و ذکر کی مثال ہماری زندگی کے لیے ایسی ہے جیسے ریل کی پٹڑی. کوئی بھی ریل بغیر پٹڑی کے نہیں چل سکتی. چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. اس کے چلنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کے لیے ایک پٹڑی بنائی گئی ہے, پٹڑی پر ہی وہ چلے گی. کہ مسلمان کی زندگی علم و ذکر پر ہوگی. اس لیے اس نمبر کو رکھا ہے, گننے کے لیے بھی رکھا ہے کہ پہلا نمبر, دوسرا نمبر, تیسرا نمبر, بلکہ مسلمان کی زندگی کس پر ہوگی؟ علم پر ہوگی. علم کس چیز کا؟ علم خدا کے حکموں کا, علم نبی کے طریقوں کا, یہ علم ہوتا ہے. ہر مسلمان کی زندگی علم و ذکر پر ہوگی. یہ مقصد ہے اس کام کے ذریعے سے کہ زندگی کی کوئی بھی حالت جہالت میں نہیں. علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی, ظاہر بات ہے. اور ذکر نہیں ہوا تو غفلت ہوگی. علم نہیں ہوگا تو جہالت, اور ذکر نہیں ہوگا تو غفلت. تو جہالت اور غفلت کی زندگی میں سے نکالنا, یہ نکلنا ہے. اللہ کہتے ہیں نکلو, تو کس میں سے؟ گھر سے نکلو نا. گھر سے بہت لوگ نکلتے ہیں, دنیا دیکھتے ہیں, پھرتے ہیں. گھر سے نکلنا نہیں ہوتا اس کام میں, بلکہ زندگی کے غلط طریقوں میں سے نکلنا اور صحیح طریقوں پر اپنی زندگی کو ڈالنا. یہ مقصد ہوتا ہے نکلنے کا. یہ مقصد ہوتا ہے ہجرت کرنے کا. جب نبی ہوتے تھے تو ہجرتیں ہوتی تھی. نبی ہوتے ہیں تو ابراہیم السلام نے ہجرت کی تھی اپنے ملک سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اپنے وطن سے. جب نبی ہوتے ہیں تو ہجرتیں ہوتی ہیں. وہ ہجرتیں کیوں ہوتی ہے؟ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہاں وہ طریقے نہیں ہیں, ان طریقوں پر چلنے کی مجال نہیں ہے. یہاں اس
لیے بھائی یہ جگہ چھوڑ، اس لیے ہجرت فرض ہو گئی مسلمانوں پر، ایک زمانے میں ہجرت فرض ہو گئی۔ ہاں، جو ہجرت نہ کرے وہ بڑا گناہ گار، کیونکہ ہجرت فرض ہے، پھر اس کی فضیلت ختم ہو گئی۔ تو یہ ہجرت اس وجہ سے تھی تاکہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگیاں گزریں۔ پھر ہجرت کا حکم ختم ہو گیا، لا ہجرت بعد الفتح، حکم آیا کہ اب مکہ فتح ہو گیا، مکہ کو دارالاسلام ہو گیا، اب وہاں سے کہاں ہجرت کے لیے وہی اسلام ہے وہاں بھی۔ لیکن دو چیزیں رہیں گی، لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیہ۔ اب ہجرت کے بعد دو چیزیں رہیں گی، ایک اللہ کے راستے کی محنت رہے گی، ہجرت نہیں ہوگی، رہو اپنے وطنوں میں۔ وطن چھوڑنے کے لیے اب نئی بات آئے گی، وہ ایک ان کے دل میں آ گئی بات۔ اب اب آپ کے دل میں محنت رہے گی، ولیکن جہاد ونیہ، کہ دین کی محنت کرو اور اس کی نیت رکھو، کیونکہ آدمی جب ارادہ ہی نہیں کرتا تو کام کیسے کرے گا؟ ارادہ ہی نہیں ہے، اس جگہ اس ارادے کے ساتھ رہو کہ جب تقاضا آئے گا جب کریں گے، جب تقاضا آئیں گے تب تقاضا پورا کریں گے۔ تو آدمی ارادے کی وجہ سے نیند میں سے جاگتا ہے، جسے سفر کا ارادہ ہوتا ہے تو آدمی جاگتا ہی نہیں جاتا۔ قوت ارادی اس کو کہتے ہیں، ارادے کی قوت، یا جاگتا ہوا سویا ہوا جاگتا ہوا، کیا تو میرا سفر ہے۔ اس نے کہا ارادے کے ساتھ رہو، ارادے کے ساتھ رہو کہ جب کوئی تقاضا آئے گا، جب کوئی حکم آئے گا، انفرادی اجتماعی، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ حکم دونوں قسم کے آتے ہیں، انفرادی حکم بھی آتے ہیں، اجتماعی حکم بھی آتے ہیں۔ انفرادی حکم کو استقامت کہتے ہیں اور اجتماعی حکم کو نصرت کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مسلمانوں سے متعلق ہے، استقامت بھی متعلق ہے، نصرت بھی متعلق ہے، کہ ہر مسلمان کے ذمے اپنے دین پر استقامت، کہ وہ اپنے دین پر قائم رہے، یہ اس کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جتنی اجتماعی محنتیں ہوتی ہیں وہ انفرادیت کو بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ قاعدہ ہے، آپ ایک کلا چلائیں گے اسکول میں یا مدرسے میں، 10 لڑکے 20 لڑکے ایک کلا سے، ایک اجتماعی، تو وہ اس میں ہے کہ ہر لڑکے کو لائق بنانا ہے، ہر ایک طالب علم کو لائق بنانا ہے کہ وہ کام کرے۔ تو جتنی اجتماعیتیں ہوتی ہیں وہ انفرادیت کو لائق بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اجتماعیت کے لیے نہیں ہوتی کہ جمع ہو گئی چلو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، بلکہ اجتماعیت میں انفرادیت کو دیکھا جائے گا کہ ان کی اجتماعی محنتوں سے یہ کتنے بنے۔ ہوتے نہیں اسکولوں میں مدرسوں میں کہ پڑھایا ہے، جماعتیں بنا کر کلاس بنا کر کتنے پاس ہوئے، کتنے قابل ہوئے، ایک ایک فرد کو دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہی ہے کہ ہماری اجتماعی محنتوں سے ہماری انفرادی زندگیوں پر کیا اثر پڑا، یہ دیکھا جائے گا۔ جی ہاں، شادیوں کی طرح سے کہ سب نے کھا لیا چکا لیا، ہاں تو کسی نے کم کیا کہ سب نے کھا لیا، کہ ایسا نہیں، بلکہ ہمارے ہاں جتنی اجتماعیتیں ہیں میرے دوستو وہ انفرادیت کو بنانے کے لیے۔ اللہ دیکھیں گے کہ ہم نے ان کو کوئی چیز دی تھی، اس کا اثر ان کی زندگیوں پر کیا پڑا ہے۔ حدیثوں میں ان اللہ یحب ان یری علی عبدہ اثر نعمتہ، کہ اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے کو جو نعمت میں نے دی ہے اس کا اثر اس پر کتنا پڑا۔ اور یہ دنیا کی نعمت دین نعمت دونوں پر ہے۔